اللهم صل على سيدنا محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو میں 4 فرائض ہیں اور قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم۔ یہاں پر 4 فرائض کا تذکرہ ہے۔ چہرے کو دھونا، نمبر 2 ٹخنیوں سمیت ہاتھ دھونا، سر کے چوتھائی سے کا مسح کرنا فرض، پورے سر کا مسح سنت، اور ٹخنوں سمیت پیر دھونا۔ یہ 4 فرائض۔ جہاں بال ختم ہوتے ہیں اور تھوڑی یہ جو نرم جگہ ہے یہ، اور کان کے ایک لو سے لے کر دوسرے لو تک، اور سر کے چوتھائی سے کا مسح کرنا فرض ہے، فرض نہ ہو۔ ہم پورے سر کا مسح کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ سنت۔ کانوں کا مسح سنت، گردن کا مسح مستحب ہے، اور ٹخنوں سمیت پیر دھونا، داڑھی کا خلال کرنا، انگلیوں کا خلال کرنا، اور چھوٹی انگلی بائیں ہاتھ کی، اس سے پیروں کا خلال کرنا۔ تو 4 فرائض آپ کے سامنے آ گئے۔ بسم اللہ پڑھنا، توضؤ بسم اللہ، لا وضوء لمن لم يسمي بسم اللہ نہ پڑھے، کوئی بسم اللہ نہ پڑھے حدیث میں ہے تو اس کے وضو کا ثواب ہے۔ بسم اللہ پڑھو اور وضو کرو۔ ہر اعضاء کے لیے لوگ الگ الگ دعائیں پڑھتے ہیں، وہ ثابت ہے۔ جو دعائیں ثابت ہیں وہ پڑھ لیے کریں، تفصیل میں نہیں جاتا۔ تو بسم اللہ دل سے نیت کرنا، اور 3 بار کلی کرنا، 3 بار ناک میں پانی ڈالنا، چھوٹی انگلی سے ناک کو صاف کرنا، اور داڑھی، انگلی اور پیر کی انگلیاں اور ہاتھوں کی انگلیاں، اس کا خلال کرنا، یہ سنت ہے۔ مسواک کا اہتمام کرنا، مسواک۔ تفضل الصلاۃ التي يستاق لها على الصلاۃ التي لا يستاق لها 70 ضعفا، 70 درجے ثواب زیادہ ہے جو نماز مسواک کے ساتھ پڑھی ہے۔ اور پیروں کے بل بیٹھنا، کسی چیز پر نہ بیٹھنا، اللہ یہ کہ ایک آدمی زیادہ صحت مند ہو اور فربا ہو یا بیمار ہو تو وہ کسی چیز پر بیٹھ جائے، سہارا لے۔ تو یہ ہے وضو کا طریقہ، صحیح طریقے سے آپ وضو کریں اور ہمیشہ بوضو رہیں، یہ مسلمان کے لیے اصل ہے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اسلاف کے علوم میں برکت تھی، وہ بوضو رہتے ہیں۔ اب لوگ وضو میں سستی کرتے ہیں، صحیح طریقے سے وضو کرو، فرائض اور سنن کا اہتمام کرو۔ وآخر دعوانا